اٹارنی جنرل صاحب خود اس قانون کو ڈریکونین یعنی کالا قانون کہہ رہے ہیں. لندن سے کوریوگرافٹ ہو رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ. میرے ساتھ ہیں ہماری کو اینکر علینا الیاس اور ایشین نیوز کے گروپ ایڈیٹر رانا طاہر صاحب، اور لاہور سے اسکائپ کے ذریعے مزمل سہروردی، نون جرنلسٹ، بیورو چیف ہیں ہم نیوز کے لاہور کے، اور بڑی نظر ہے ان کی سیاست پر. ابھی ریسنٹلی لندن سے واپس آئے ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی لاہور میں جو اس وقت پولیٹیکل کھچڑی پک رہی ہے، بالکل ہمیں یہ اندازہ ہے کہ انہیں اس کی مہک کو پوری طرح وہ محسوس بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بتا بھی سکیں گے. تین ایشوز پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ رشیا بڑا اہم ہے، تاریخی دورہ، اس پر ہم بات کریں گے. سیاسی کھچڑی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، لاہور میں جو میٹنگز ہو رہی ہیں بہت جوڑ توڑ، بیچ میں سے نکلے گا کیا؟ ویسے بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ باگڑ بلوں کا کیٹ واک ہے اور سب کو ریموٹ پر ہو رہا ہے. اب یہ مزمل صاحب سے پوچھیں گے کہ ریموٹ پر ہو رہا ہے یا باگڑ بلے خود سے ناچ رہے ہیں. بہرحال ایک بڑا انٹرسٹنگ یہ سینیریو ہے. لیکن آغاز میں آج جو بڑا اہم فیصلہ آیا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے پیکا کو اس کا جو سیکشن 20 ہے جس کے تحت صحافیوں کی گرفتاری ہو سکتی تھی، اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. کل اٹارنی جنرل صاحب کو بلا لیا، لیکن رات ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب خود اس قانون کو ڈریکونین یعنی کالا قانون کہہ رہے ہیں، اور یہ کہنا تھا کہ اگر اس میں ترامیم نہ کی گئیں، اس کو اسی طریقے سے اگر لاگو کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بہت کالا قانون ہے. اس پر کچھ اعتراضات آئے ہیں کابینہ کی طرف سے، اور فواد چودھری صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے دو تین باتیں اس حوالے سے کی ہیں. میں آپ کو پہلے وہ گفتگو ان کی سنوا دیتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں خود سمجھنا چاہتا ہوں اٹارنی جنرل سے کہ یہ انہوں نے کیوں یہ بات کہی ہے. سن لیجیے ذرا. بالکل فواد چودھری صاحب نے جو اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ ہے اس پر بھی انہوں نے سوال اٹھا دیا، اٹارنی جنرل صاحب کے حوالے سے بھی سوال اٹھا دیا، اور امین الحق صاحب جو، کیونکہ ایم کیو ایم نے بھی لیٹر لکھا وزیر اعظم صاحب کو اور کہا کہ فوراً آپ اس لیجسلیشن کو وڈرا کریں اور جو ایک صلاح مشورہ کریں صحافیوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس کو کریں، آپ لے کے آئیں. اور جو اطہر من اللہ صاحب نے جو ریمارکس دیے تھے، جو گفتگو کی تھی کہ ڈیفیمیشن جو ہے اس کو اب آپ فوجداری آفینس نہ سمجھیں، کیونکہ ایتھوپیا کے کچھ افریقہ کے کچھ ممالک میں بھی ایسا ہی ہو گیا، تو انہوں نے فواد چودھری صاحب نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا، اور اس میں انہوں نے سورہ نساء کا حوالہ دیا اور یہ کہا ہے کہ بالکل اس پہ تو حدود لگتی ہے. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سی یہ چیز ہے. کل بڑا بھرپور آرگومنٹ ہوگا، لیکن آج بہرحال پی ایف یو جے کی پٹیشن پر یہ ایک فیصلہ آیا، اور بڑا زبردست یہ ایک فیصلہ تھا. تمام اس کو جو سرکل ہیں، جو گروپس ہیں، انہوں نے ویلکم کیا ہے. سیاسی جماعتیں بھی اس کو چیلنج کر رہی ہیں. کل پھر ایک طرح کا میلہ سجے گا اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں، اور اٹارنی جنرل صاحب ڈیفینڈ کریں گے، کیا کریں گے. خاص طور پر وہ جو محسن بیگ صاحب کا معاملہ ہے اس پر بھی وہ بتائیں گے کہ ڈائریکٹر سائبر کرائم نے کس طرح اس سیکشن کے تحت گرفتاریاں کیں اور ریڈ کیے. بہرحال بڑا ایک انٹرسٹنگ وہ سینیریو ہوگا. اب مزمل صاحب کی طرف چلتے ہیں. مزمل صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے پروگرام سے فارغ ہوئے ہیں اور آپ نے ہمیں جوائن کیا، لیکن کہانی کچھ ایسی ہے، بات بڑی زبردست ہے، بہت میٹنگز ہو رہی ہیں. پہلے یہ بیان فرمائیے کہ ابھی تک آپ نے کیا گیدر کیا ہے، آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں اپوزیشن کے پاس ایک سکرپٹ موجود ہے، اور وہ سکرپٹ کے مطابق کام کر رہی ہیں، اور اس سکرپٹ میں نو کانفیڈنس موجود ہے، اور اس نو کانفیڈنس کے سکرپٹ نے ہی سب کو اکٹھا کیا ہے. آپ دیکھیں نا، یکدم وہ پی ڈی ایم جس میں پیپلز پارٹی کو شوکاز دیا گیا ہوا تھا، وہ شوکاز ایک طرف رہ گیا، اور آصف زرداری صاحب اور بلاول شہباز شریف کے گھر پہنچ گئے، پھر وہ ان کے گھر پہنچ گئے، پھر 14 سال بعد چودھریوں سے ملاقات ہو گئی، پھر آج چودھری واپس آصف زرداری کے پاس پہنچ رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب ان کے گھر پہنچ گئے ہیں. تو اتنی ساری ایکٹیویٹی بغیر سکرپٹ کے تو نہیں ہو سکتی ہے.
اور میں سمجھتا ہوں پیچھے تگڑا اسکرپٹ ہے، اور اس اسکرپٹ کے تحت ہی آج شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا ہے آصف زرداری صاحب نے اور بلاول نے اور فضل الرحمان نے، اور میرا خیال ہے یہ عدم اعتماد آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ سوال ایک یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کے خلاف عدم اعتماد پہلے آئے گی یا پنجاب میں معاملات پہلے طے ہوں گے؟ نہیں، اس معاملے میں میری بات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے۔ ان کے خیال میں اگر ہم عثمان بزدار کے خلاف کریں یا اسپیکر اسد کیچر کے خلاف بھی کریں تو انرجی تو اتنی لگنی ہے جتنی وزیر اعظم کے خلاف کرنے میں لگنی ہے، تو انرجی کو ویسٹ نہیں کیا جانا چاہیے اور فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر پہ جانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دفعہ اگر وہاں سکسیس مل گئی تو باقی آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر ہم پہلے اپنی انرجی ضائع کر دیں گے تو گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہوگا، وہ اگلی عدم اعتماد کو روکنے، کاؤنٹر کرنے یا کوئی اقدامات کر سکتی ہے، لہذا سیدھا وزیر اعظم کی طرف جانا چاہیے۔ مزمل صاحب، آپ کی بات ہوئی شہباز شریف صاحب سے اس ایشو پر کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اگر ممبران اپنے وزیر اعظم کو، اپنی پارٹی کے قائد کو ووٹ نہیں دیتے تو ان کی ممبرشپ جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے، اور تحریک انصاف کے، کیونکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ ساتھ ملیں گے تو اس میں کامیابی کا امکان ہوگا، تو اس حوالے سے کوئی سوچ بچار ہے، کوئی اس کا کوئی پلان بی ان کے پاس ہے؟ ان کا خیال ہے کہ ایک دفعہ تو وہ ووٹ دے دیں گے نا، اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن انہیں ڈی سیٹ کرتا ہے، ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، ڈی سیٹ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہاں تو ان کو ضمنی میں دوبارہ ٹکٹ دے دیا جائے گا، وہ جیت سکتے ہیں، نہیں تو اگلا الیکشن نون کے ٹکٹ پہ لڑ سکتے ہیں، لہذا جو لوگ نون کا ٹکٹ اگلا لینے کے لیے آ رہے ہیں ان کو یہ رسک تو لینا ہے، اور اس میں جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، ڈی سیٹ ہے، اس پروسیس کے دوران عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ گزر جائے گا، اور بعد میں جب الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا تو وہ ضمنی لڑ کے آ سکتے ہیں 45 ڈیز میں، اگر اسمبلی نے مدت پوری بھی کرنی ہے۔ ان دنوں میں آپ کا کوئی چودھری صاحبان صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہوا؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پرویز الہی صاحب بالکل بھی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں نظر آتے تھے کچھ عرصہ پہلے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2-3 دفعہ جس طریقے سے بٹریل ہوا ہے تو مومن ایک سوراخ سے ایک ہی بار ڈسا جاتا ہے۔ یہی موقف شریف برادران کا بھی تھا چودھری برادران کے بارے میں، یہی موقف آصف زرداری صاحب کا بھی تھا نون لیگ کے بارے میں، اور یہی موقف نون لیگ کا آصف زرداری صاحب اور بلاول کے بارے میں تھا، تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی اسکرپٹ نے ان کو اکٹھا کیا ہے، یہ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس اسکرپٹ پر اکٹھے ہیں اور اکٹھا ہونا ان کی مجبوری بن گیا۔ آپ نے کہا کہ بڑا تگڑا اسکرپٹ، بڑا اسٹرانگ اسکرپٹ، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حسن نثار صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ سب ریموٹ پر چلنے والے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کون کس کے ساتھ جائے گا، کون کس کے کہنے پر آگے جائے گا، تو شریف خاندان پر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ جو ساری کہانی اس وقت چل رہی ہے اعتماد کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں نواز شریف صاحب سے بھی ملا تھا پچھلے ماہ لندن میں، اور میں نے یہ بات ان سے پوچھی تھی، ان کا موقف تھا کہ جو 2018 سے پہلے ہو گیا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب آرمی ایکٹ پہ ووٹ دیا گیا ہے اس کے بعد جو چیزیں طے ہوئی ہیں وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ان پر عمل ہوا ہے، اور وہ کوئی اتنے زیادہ مجھے اسٹیبلشمنٹ سے انوائڈ نہیں لگے، بلکہ اب تو ان کی تقریروں میں نام لینا بھی انہوں نے بند کر دیا ہے، وہ تقریریں بھی بند ہو گئی ہیں، مریم نواز صاحب کا ٹویٹر بھی اب اس طرح ایکٹیو نہیں رہا۔ مجھے تو لندن میں ملاقات میں ہی ان میں بہت چینج نظر آ رہا تھا، میں نے آ کے لکھا بھی کہ وہ عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں، اور ان کے نزدیک عدم اعتماد کے لیے وہ جو نون لیگ پہلے راضی نہیں تھی، نواز شریف راضی ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھیں 1 ماہ بعد وہ منظرنامہ نظر آ رہا ہے جو گفتگو میری نواز شریف سے 1 ماہ پہلے ہوئی۔ اچھا، اس میں ایک بڑا سوال ہے، میں کیونکہ آپ لاہور میں ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ مین پلیئر سے آپ کا رابطہ بھی ہے، مل کے بھی آپ آئے ان سے، اس ساری گیم میں کچھ آپ نے اسیس کیا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا حاصل ہوگا اس ساری کہانی سے، اور دوسرا اس کا پہلو کہ انہیں کیا خطرہ کیا ہے اس وقت عمران خان سے، کس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ایک تو میرا خیال ہے جو عمران خان صاحب کی ان پاپولیرٹی ہے پنجاب میں، جو بیس کیمپ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اس نے خطرہ بہت بڑھایا ہے،
اور جتنے ضمنی انتخابات عمران خان صاحب ہارے ہیں اس نے اگلے الیکشنز کا اور جو سرویز آ رہے ہیں اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے. مطلب میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں, میں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو تھریٹ کرتے ہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے, تو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی ہے کہ آپ اسمبلیاں کہتی ہے کہ آپ بے شک توڑ دیں, ہمیں کیا پرابلم ہے. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا, اسٹیبلشمنٹ انہیں روکتی ہوگی توڑنے سے, کیونکہ جب تک کسی اگلے آنے والے سے بات نہ ہو جائے تب تک ملک میں وہ کیوں انتخابات کرائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگلا روڈ میپ اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہا تھا, یہاں تو الیکشن کوئی ایسا کرایا جائے جو عمران خان صاحب جیت سکتے ہوں, اور اگر انہوں نے نہیں جیتنا, پبلک ویو کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے جانا ہے, تو پھر تو دوسری طرف جانا ان کے لیے ناگزیر تھا. تو ایک نعرہ تھا میاں صاحب کا, ووٹ کو عزت دو, اور وہ ہمیشہ بہت انہوں نے کرٹیسائز کیا اسٹیبلشمنٹ کو. آپ درست فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 2018 سے پہلے جو کچھ ہوا وہ پہلے کی بات ہے, لیکن اب اگر ان کی جماعت کو حکومت ملتی ہے تو وہ جو ان کی جو ایک بات تھی کہ ووٹ کو عزت دو, اور جن لوگوں نے آئین کو توڑا ان کی سزا ہونی چاہیے, اور ایجنسیوں کا رول, تو وہ پھر ایک اس پر کاری ضرب لگانے کا ارادہ ابھی بھی رکھتے ہیں, یا وہ چیز ایک ماضی کا قصہ ہو گئی؟ پچھلے دنوں نا گیلپ کا ایک سروے آیا سمیع صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا. اس میں نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی اور شہباز شریف صاحب کی پاپولیرٹی برابر دکھائی گئی ہے 58% پہ, اور جو کنٹونمنٹ کے الیکشن لڑے تھے مسلم لیگ نون نے, وہ ووٹ کو عزت دو نہیں کام کو عزت دو کی بنیاد پر لڑے تھے. اور یہ بہت مضبوط ہے بات مسلم لیگ نون میں کہ اگر ہم اپنے کام کی بنیاد پر ووٹ مانگیں تو وہ ووٹ کی عزت دو کی بنیاد پر ووٹ مانگنے سے زیادہ ووٹ مل سکتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو ایک ہمیں نظر آ رہا تھا, پرویز رشید صاحب ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں, جاوید لطیف صاحب ہیں, اس میں آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی شامل کر لیں, بہت ہاکش ان کا نظریہ تھا, بہت کھل کر وہ بات کرتے تھے. تو پارٹی کے اندر اب اس بات پر کنسنسس ہے کہ ووٹ کو کام کو ووٹ دو, اور وہ جو بازی کی تھی ساری کہانی اس سے پارٹی جو ہے اب وہ ہٹ جائے گی. آپ شاید خاقان عباسی کا نام بھول گئے. ہاں نہیں بالکل ان کا بھی درست فرما رہے ہیں آپ. اور آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا نام غلط لیا, وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں اور بہت اچھا کھیلتے ہیں. درست ہے یہ بات, لیکن لیکن جو پارٹی کے اندر وننگ ہارسز ہیں, جو پارٹی کی بیس کیمپ ہے, جس میں خواجہ آصف ہے, احسن اقبال ہے, رانا تنویر ہے, امیر مقام ہے, برجیش طاہر ہیں, یہ جو لوگ 7-8 دفعہ الیکشن جیتے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ, جو مشرف دور میں بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے, ان سب کا بھی ایک وزن ہے, جس میں خواجہ سعد رفیق ہیں, جس میں اور لوگ بھی موجود ہیں. تو ان سب کی رائے جو ہے میرا خیال ہے وہ شہباز شریف کی رائے سے ملی اور پریویل کر گئی. اچھا, ماضی میں ہم نے دیکھا 90s میں جب میاں صاحب کو نکالا گیا, ان کو وحید کاکڑ صاحب نے شاید گھر بھیجا تھا, تو انہوں نے انپاپولر تھی گورنمنٹ ان کی, لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور وہ اسلام آباد سے لاہور آئے, تو وہ جو سفر تھا ٹرانسفارمیشن ہوئی, اور اس میں لوگوں نے ان کو ایک لیڈر کے طور پر ایکسیپٹ کیا. یہ اس بات کا بھی کوئی جو اپوزیشن کی جماعتیں جو عمران خان صاحب کو اس طریقے سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں, بڑا obvious نظر آ رہا ہے, میڈیا پر بات ہو رہی ہے کہ ایک بڑا تگڑا اسکرپٹ ہے, اور کیا وجہ ہے کہ وہ اب نکل رہے ہیں. تو کیا یہ جو چیز ہے اس کا کوئی فال آؤٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں عمران خان صاحب اس نعرے پر آ جائیں جو میاں صاحب جس کا ذکر کرتے رہے؟ کیونکہ پنجاب میں جو نون لیگ نے کیمپین چلائی اس کا ایک ویزیبل ہمیں گلیوں میں اثر نظر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لوگوں نے بہت کھل کر اس طرح سے بات کی جیسے پہلے کبھی بھی انہوں نے بات نہیں کی تھی. دیکھیں, ایک وقت تھا کہ لوگ نواز شریف کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے لیے تو ایک ایکسائز کا انسپیکٹر ہی کافی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ اپوزیشن کی اور ریزسٹنس کی سیاست نہیں کر سکتے. یہ رائے اس وقت عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو سیاسی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کر کی ہیں. 22 سال میں تو ان کے ساتھ کوئی کونسلر شامل ہونے کو تیار نہیں تھا. یہ تو پھر پاشا صاحب آئے اور پھر سارا کچھ ہوا. اب عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کتنی کر سکتے ہیں, اس پر بہت سے سوالیہ نشان ہیں.
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ برا وقت نہیں دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ریزسٹنس کی سیاست بہت اچھی کریں گے، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ میری ذاتی رائے ہے کہ شاید عمران خان کے لیے ریزسٹنس کی سیاست اس ایج میں اس وقت کرنا ممکن نہ ہو۔ لیکن آپ کو ان کا وہ بیان یاد ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے نکالا تو آپ کے لیے بہت زیادہ ایک پرابلم آئے گی، اور بہت سارے لوگوں نے تب بھی یہ بات کہی کہ وہ یہ بات نواز شریف صاحب کو نہیں سنا رہے، وہ یہ بات کسی اور کو سنا رہے ہیں۔ ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پارٹی کے اندر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ انہوں نے پچھلے دنوں بھی کہا ایم این اے سے کہ آپ کسی اور کو وزیر اعظم بنا لیں اگر آپ نے بنانا ہے، میں تو بالکل نہیں جھکوں گا۔ اور جو ان کے قریبی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ریزسٹنس کی پالیٹکس وہ اس طرح کی کریں گے، اور وہ باتیں جو آج تک میاں صاحب نہیں کہہ سکے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، عمران خان صاحب پھر وہ بات کھل کر کریں گے۔ کاسٹ ہے جی بات کرنے کی، کیا عمران خان صاحب وہ کاسٹ پے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ اب بات کرنا کوئی فری رولر کوسٹر تو نہیں ہے، فن ٹرپ تو نہیں ہے، بات کرنا ہے، بات کرنے کی ایک کاسٹ ہے، اور وہ کاسٹ یہاں پہ پھانسی کے پھندوں میں، نااہلیوں میں، سزاؤں میں نظر آتی ہے۔ کیا عمران خان صاحب وہ کاسٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ کچھ لوگوں کی رائے نہیں۔ ویسے میں نے نواز شریف سے یہ سوال کیا تھا تو نواز شریف نے کہا کہ اس کے لیے مجھے اور انہیں ایک ٹرک پہ ہونا پڑے گا جس کا کوئی ماحول نہیں۔ لیکن مزمل صاحب، پھانسی، پھندے، کوڑے یہ کبھی ماضی میں کامیاب نہیں ہوئے، اور جتنا بھی جبر سے کسی کو دبانے کی کوشش کی گئی وہ اتنی تیزی سے اور اتنی شدت سے ابھرا ہے۔ تو ابھی تو پنجاب میں میاں صاحب ماحول ایک بنا چکے ہیں، اب اگر وہ خود اس سے بیک آؤٹ کر کے دوسری طرف جاتے ہیں تو یہ پاپولیرٹی جو ہے، پیپلز پارٹی بہت پاپولر جماعت تھی، لیکن اب دیکھیں لاہور میں ان کا کونسلر بھی نہیں جیت سکتا۔ دیکھیں یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس پھانسی کے بعد بے نظیر نے بھی تو کمپرومائز ہی کیا تھا نا باپ کے قاتلوں سے اقتدار کے لیے، اور ایک شیئرڈ اقتدار لیا تھا، اور کتنی لاشیں اور کتنی قربانی دی ہے۔ کیا شریف فیملی اس روڈ پہ جا سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال۔ ان میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انہیں راستہ بنانا ہے، اور وہ دوبارہ راستہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے کہی نا پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی آج تک پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکی، لیکن اب حالات تو وہ نہیں ہیں، میری گزارش سنیں، اب تو وہ حالات نہیں ہیں رانا صاحب۔ نہیں، حالات جو ہے نا، وہ مزمل صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ شریف فیملی جو ہے وہ ایک تو اس حد تک جا نہیں سکتی، دوسرا ان کی ابھی بھی جو لندن گئے، میری عرض سنیں، لندن گئے ہوئے ہیں، وہ کمپرومائز کے نتیجے میں گئے ہوئے ہیں نا، وہ کوئی لڑ کے تو نہیں گئے ہوئے۔ ہم تو بات عمران خان کی کر رہے ہیں سمی صاحب، ابھی تو نواز شریف صاحب نے تو کمپرومائز کر لیا جیسے لوگوں نے اینٹیسپیٹ کیا عمران تھا۔ خان کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان اس سے پہلے بھی 20-22 سال سے سیاست کر رہے ہیں نا۔ پاکستان میں یہ تو سیاست چلتی ہے کہ اقتدار جب ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ ابھی مزمل صاحب نے امیر مقام صاحب کا بھی نام لیا کہ وہ بڑے جو لائل ساتھی تھے، ان میں امیر مقام صاحب پرویز مشرف صاحب کے بھی وزیر تھے، وہ کاف لیگ میں بھی رہے ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کی سیاست میں سمی صاحب چلتا ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے اس وقت، اس حد تک تو میں مزمل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں جو پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دیں وہ نااہل ہوں گے، بعد میں ووٹ پہلے دیں گے، لیکن ابھی یہ صورتحال جو ہے نا اتنی کوئی واضح نہیں ہے۔ دیکھیں عدم اعتماد کامیاب کب ہوتی ہے؟ جس دن یہ اعلان کریں گے کہ یہ 10 بندے جو ہیں نا عمران خان کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ ابھی تک ایک بندے کا اپوزیشن اعلان نہیں کر سکی، ابھی تک ایک اتحادی نے کھل کر یہ نہیں کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دیں گے۔ رانا صاحب، میں بالکل ایک میں ڈیفرنٹ یہاں بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جی دیکھیں رانا صاحب، پچھلے 10 دن میں انہوں نے آپس میں تقسیم اپوزیشن کو، جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتی تھی، اس کو ایک پیج پہ اکٹھا کیا ہے، اور جن لوگوں کی 2 دہائیوں سے لڑائیاں تھیں ان کی صلح کرائی ہے پچھلے 15 دن میں۔ اب جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ابھی تک کسی اتحادی نے اعلان نہیں کیا، ابھی تک وہ 10 لوگ نہیں آئے، یہ اسکرپٹ کا فیز 2 ہے جو اگلے 15 دن میں ہونا ہے۔ تو آپ اسکرپٹ کے فیزز کو سمجھیں۔ پہلے فیز پہ تو انہوں نے بیس کیمپ کو اکٹھا کرنا تھا، بیس کیمپ اپوزیشن تھی، جب تک اس کو اکٹھا نہ کرتے اسکرپٹ آگے چل ہی نہیں سکتا تھا، لہذا اس اپوزیشن کو اکٹھا کیا۔ ایک تو 62 ووٹ تو اکٹھے کرنے تھے نا، پہلے 162 اکٹھے کرنے تھے یا پہلے 10 ووٹ اکٹھے کرنے تھے؟ پہلے 162 ووٹوں کو ایک پیج پہ وہ لے کے آئے ہیں،
اس ایک پیج پہ لانے کے بعد اب آپ 10 ووٹوں کی بات کر رہے ہیں, 12 ووٹوں کی بات کر رہے ہیں. ان میں چودھری آج رات زرداری کے گھر جا رہے ہیں, ان کی کیا ڈیمانڈ ہیں یہ رانا صاحب کو زیادہ پتا ہوگا. اور مزمل میرا صاحب مطلب ہے کہ بات یہ ہے بریک پہ جا رہا ہے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, رانا صاحب کو زیادہ پتا. مجھے بریک پر جانا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے وہی ہے. اگر ہم اس سیاسی میچورٹی یا استحکام کی بات کریں تو مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اسکرپٹس کا زمانہ دوبارہ آ گیا ہے, ٹیلی فون کالز کا ایسے لگتا ہے زمانہ دوبارہ آ گیا ہے. تو پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو سارے سیاستدان اپنی اپنی جگہ پہ کہیں ہمیں اسٹرگل کرتے نظر آ رہے تھے, کیا یہ اسٹرگل بھی کسی ریموٹ سے کنٹرول ہو رہی تھی؟ ایک چھوٹا سا وقفہ اور گفتگو جاری. ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست پر بات ہو رہی ہے اور ہمیں ظفر ہلالی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. ان سے ہم رشین ٹرپس کے حوالے سے بات کریں گے. علینا, آپ مزمل صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی مزمل صاحب, میرے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, تو اس ساری اسکرپٹ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم نواز صاحبہ کے لیے کیا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے آغاز کیا تھا بات کا, تو آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ سے ہی تبدیلی کا آغاز کیا جائے. تو پنجاب میں کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے آغاز نہیں کیا جا رہا ابھی بھی؟ اس میں نون لیگ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک دفعہ اگر ہم نے عمران خان کو گرا لیا تو پی ٹی آئی کا شرادہ بالکل ویسے ہی بکھرے گا جیسے کاف لیگ کا بکھرا تھا, کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ پروموٹڈ پارٹی ہے. ایک دفعہ اقتدار ہاتھ سے نکلا تو پی ٹی آئی کے لوگ جوک در جوک نون لیگ جوائن کرنے کے لیے آ جائیں گے, اور وہ پنجاب بہت ایزی ہو جائے گا, فری فال ہو جائے گا پنجاب میں. اگر ہم پنجاب میں پہلے کر بھی لیں تو عمران خان کو گرانا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا آج مشکل ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا پوری طاقت پہلے عمران خان پہ لگانی چاہیے. نیچے گرانا بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ نچلوں کے لیے رجسٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا. یہ ایک تھیوری ہے جو پولیٹیکل تھیوری, جس سے آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں, ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ مسلم لیگ نون کی تھیوری تھی جس کو باقی جماعتوں نے ایگری کیا کہ شروع عمران خان سے کرنا چاہیے. اب آپ نے جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات کی ہے, نواز شریف صاحب ملک میں واپس آنا چاہتے ہیں, اور وہ ملک میں واپس آنے کے لیے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ان کی پارٹی اقتدار میں آئے گی تو وہ واپس آ سکتے ہیں. ان کے جو کیسز ہیں وہ آگے چلنے کے لیے ایک ماحول بننا چاہیے ملک میں. وہ ماحول بھی عمران خان کے جانے سے ہی بن سکتا ہے, عمران خان کے ہوتے ہوئے تو نہیں بن سکتا. اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی ہو جائے تو عمران خان اس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے جسے دور ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فار دا ٹائم بینگ انہوں نے شہباز شریف کو باری دینے کا فیصلہ کیا ہے. لیٹر رن 2028 کے الیکشن میں وہ مریم کو چانس دیں گے. ٹھیک. رانا صاحب آپ کوئی بات؟ دیکھیں, بات یہ ہے, میری جو اطلاع ہے ابھی تک کی, کہ پیپلز پارٹی ابھی تک بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ ان کا موقف آصف زرداری صاحب کا یہ ہے کہ اگر ہم پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد میں ناکام ہو گئے تو پھر اگلے 6 ماہ تک ہم عدم اعتماد نہیں لا سکیں گے ان کے خلاف. ان کی دلیل یہ ہے کہ پہلے پنجاب حکومت اگر گرا لی جائے گی تو مرکز میں خود بخود حکومت گر جائے گی. اب ابھی تک یہ کس حد تک, اور پھر جو چودھری صاحبان ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں پہلے وہ بھی ابھی انہوں نے فیصلہ تو کوئی نہیں کیا, لیکن آگے جا کر کیا ہوتا ہے, آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر پنجاب کو پہلے نہ لیا گیا تو ان میں کوئی اتفاق ہو سکے گا. مزمل, آپ اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں, رانا صاحب کی گفتگو میں چودھریوں کا مائنڈ تو آ گیا ہے, درمیان میں خود ہی رانا صاحب نے خود کو بریک لگائی کہ ابھی فیصلہ ہونا ہے, لیکن وہ جس ردم میں گفتگو کر رہے تھے اس ردم میں چودھریوں کا مائنڈ تو ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ زیادہ ہیں, انہوں نے اس رائے پہ پرویل کیا ہے اپوزیشن کے اوپر کہ پہلے پرائم منسٹر پھر نیچے. اور یہ بات اب کل رات کی میٹنگ میں بھی طے ہو گئی تھی, آج بھی یہی طے ہوا ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کی اور جب میری نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی ان کا بھی یہی تھا کہ پہلے عمران خان کو گرائیں, باقی سب گرانے کی باتیں بعد میں ہیں. نچلی جو بھی کامیابیاں ہیں وہ بے معنی ہیں جب تک عمران خان کو نہیں گرایا جاتا. بہت بہت شکریہ مزمل, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, آپ اپنا شو, اٹس ریئلی وی آر تھینکفل ٹو یو فار دیٹ. ظفر ہلالی صاحب, آپ بھی یہ گفتگو ساری سن رہے تھے, نو کانفیڈنس اور پاکستان کے اندر جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب رشیا پہنچے ہیں,
میرا سوال پہلا آپ سے یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اور ایک اس طرح کی انسرٹینٹی، تو رشینز بڑے کین ہیں، بڑے مائنڈفل ہیں ہر چیز کے اور کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوں گے، تو افیکٹیوٹی وہاں پر عمران خان صاحب کی کچھ آپ کو لگتا ہے کمپرومائز ہوگی اس ساری صورتحال سے؟ میرے خیال میں روسی جو ہیں اور خاص طر پوتن جو نواز شریف سے مل چکا ہے، وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ کس قسم کی عوام ہے پاکستان کی، کس قسم کا الیکٹریٹ ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتی ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے نواز شریف میں اور عمران خان میں۔ مجھے تو وہ کہتا ہوگا اپنے آپ کو، مجھے تو بہت بڑا فرق لگا، میں اس قسم کا ویل ریڈ لرنڈ اور آدمی اور کریزمیٹک، اور ساتھ ساتھ انیشیٹیوز اس کے پاس اتنے ہیں اور اتنے پلانز ہیں اس کے، تو یہ تو ایک اور پیڈسٹل پہ ہونا چاہیے نسبتاً وہ۔ تو میرے خیال میں اس لیے تو اس کو آخر اس نے انویٹیشن دیا ہے، اس پرائم منسٹر کے لیے ٹھہرا تھا آفٹر 1991 ٹو گیو ہم این انویٹیشن، اور وہ دیا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کا کوئی زمین آسمان کا فرق ہے ان ٹرمز آف فارن پروجیکشن، فارن افیئرز اور فارن پرسیپشنز۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ابھی یہاں پر پاکستان میں جو گفتگو ہو رہی ہے، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا اسکرپٹ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، یا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دبانا چاہتی ہے، کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اور یہ بہت سارے جو سیاستدان ہیں جو ہمیشہ واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں، جو ہمیشہ پاکستان سے باہر جن کو ریفیوج ملتی ہے، یہ ان کا کوئی اسکرپٹ ہے؟ میرا سمجھ نہیں آیا کس اسکرپٹ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، مگر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارا اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے عمران خان کو، میرا خیال میں بالکل کرتی ہے، اور ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ کیا آپ کے خیال میں ایک منٹ کے لیے بھی اگر چوائس ہوتا اسٹیبلشمنٹ کا بٹوین نواز اور اس کا، اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں سپورٹ کرتی؟ میں نے جو چیزیں وزیر آباد سے آج تک اسٹیبلشمنٹ میں بارے میں انہوں نے کہا ہے وہ نواز شریف میں، اس امید سے کہ وہ ڈر جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں، واقعی وہ ڈر گئے ہیں اور پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، اگر وہ ڈر گئے ہیں تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ جائیں گے اس کے ساتھ، مگر اگر وہ نہیں ڈرے اور واقعی دے وانٹ ٹو ایک آدمی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو میرے خیال میں اس موقع پہ ایسے نیج پہ پاکستان کے لیے انڈسپینسبل ہے، تو میرے خیال میں ان کو ٹکنا چاہیے عمران خان کے ساتھ۔ میرا سوال بیسیکلی یہی تھا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے اور یہ جو ایک جلغار انہوں نے عمران خان پر کی ہے، اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رول نہیں پلے کر رہی، اس میں سی آئی اے کا رول ہو سکتا ہے، اس میں موساد کا رول ہو سکتا ہے، اس میں را کا رول ہو سکتا ہے، اس میں این ڈی ایس کا رول ہو سکتا ہے، جو اس وقت عمران خان کو دبانا چاہتے ہیں، جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دبانا چاہتے ہیں۔ بالکل بالکل 100%۔ چلیے، اچھا آپ نے آؤٹ لائن کیا، آپ کا سوال کو ڈسکرائب کیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بلکہ میں نے ٹویٹ کیا ہے کافی دن پہلے کہ ایک میجر اٹیمپٹ فنڈڈ بائی فارنرز is being done at the moment۔ لنڈن سے کوریوگرافٹ ہو رہا ہے کہ اس سے کیسے جان بچائیں، امریکہ خاص طور پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں سب کو پتہ ہے کہ ایک پرسنل بھی فرینڈشپ ہے بائیڈن صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، تو بڑا نیچرل لگتا ہے یہ۔ اور انڈیا تو خیر ہمیں پتہ ہے، اور جندال اور انڈیا، اور اب انڈیا کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو موسادی آ جاتا ہے۔ این ڈی ایس تو خیر ختم ہو گیا ہے، مگر وہ جو این ڈی ایس کا جو لیڈر تھا، جو ہیڈ تھا، جو $7 ملین کا ایک گھر لے کے بیٹھا ہوا ہے،
ہاں اس کے پاس بھی تو کانٹیکٹس ہیں، بلکہ وہ تو ان سے جا کے ملتا ہوگا جب وہ لنڈن گیا. میرے پاس ثبوت نہیں ہے. آئی ایم تھنکنگ ایک دفعہ تو گئے تھے میرے خیال میں ان کو ملنے. تو دیکھیے جی اس اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے. میں ہلالی صاحب کیونکہ بہت امپورٹنٹ یہ نکتہ ہے، ایک بریک لینی ہے. اور یہ جو بات کہ یہ جو اپوزیشن اکٹھی ہے، تاثر یہ دیا جا رہا ہے میڈیا میں کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، لیکن در حقیقت یہ سارے کا سارا یہ وہ پلان ہے جو لنڈن سے کوریوگراف ہو رہا ہے. اور امریکن CIA جو اس وقت دبانا چاہتی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کو سی پیک سے روکنا چاہتی ہے، وہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے وہ لوگ جو واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، وہ لاہور میں اکٹھے ہیں اور عمران خان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. گفتگو ہماری جاری رہے گی. بڑا یہ اہم نکتہ ہے. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں پہ. ویلکم بیک ناظرین. عدم اعتماد اپوزیشن کی اس پر بات ہوئی اور وزیر اعظم کا دورہ رشیا اس پر بات ہوئی. بڑا سوال یہ ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں آج کہ یہ جو اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے اور سب کچھ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بس اب چند دن کی مہمان ہے اور سارے اپوزیشن کے اکٹھے ہو گئے ہیں لوگ اور دڑاڑ پڑ گئی ہے. نون لیگ میں بھی، اتحادی PTI میں بھی، اور اتحادی بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں. ایک ایسا ماحول بنایا ہے اور اس میں یہ تاثر کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امریکی ناظم الامور جب شہباز شریف صاحب سے ملی، چودھری پرویز الہی صاحب سے ملی، زرداری صاحب سے ملی، تو پھر اس کے بعد یہ اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں. آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کی یہ بات ہے. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بہت ساری چیزوں سے خوش نہیں ہے. چائنا سی پیک سے خوش نہیں ہے پاکستان میں، اور اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح طالبان کے ساتھ ایک ساتھ نبھایا ہے اس پر بھی خوش نہیں ہے. انڈیا کی ہیجمنی ان کو چاہیے، مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اپنی مرضی کے لوگوں کو اقتدار میں لانا بہت ضروری ہے. یہ چیزیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پاکستانی قوم کو یہ دیکھنا سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ظفر ہلالی صاحب، وزیر اعظم صاحب فوکس کس چیز پر کریں گے زیادہ سب سے یہ جو دورہ روس ہے؟ آپ کو آپ کے سورسز کیا بتاتے ہیں؟ میرے سورسز یہ کہتے ہیں سمیع صاحب کہ پہلا آئٹم اسلاموفوبیا ہے ایجنڈا پہ. اگر اسلاموفوبیا ہے تو اس کے مطلب ہے جو ہو رہا ہے ہندوستان میں وہ ٹاپ آئٹم ہوگا ایجنڈا پہ. اور اگر وہ ٹاپ آئٹم ہے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ ہم اب جا کے دنیا کو بتا رہے ہیں، اور بتانا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں. مگر پرائم منسٹر صاحب صرف اور صرف اس پہ بات کرنے نہیں گئے ہیں. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے پرائم منسٹر صاحب بقول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بلاک نہیں جوائن کرنا چاہیے. مگر ہم نے تو ایک بلاک جوائن کر لیا ہے. بلاکس تو بن گئے ہیں. ہم سی پیک کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم BRI کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم چائنا کو تائیوان پہ سپورٹ کرتے ہیں، نیوکلیر میٹرز پہ سپورٹ کرتے ہیں، ہندوستان کے خلاف سپورٹ کرتے ہیں، ویگرز کے بارے میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور بائیڈن کا امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنے جو بھی ہیں جیو اسٹریٹجک لوکیشن اور جو بھی ان کا انفلوئنس ہے استعمال کریں ان کے دوستوں کے خلاف اور ان کے پروجیکٹس کے خلاف. تو ظاہر ہے اگر اس آدمی کو آپ نکال دیں گے تو ان کی ڈیویڈنڈ ہوگا امریکہ کو. یہ سب چیزیں پھر آگے آ جائیں گی. اب اسٹیبلشمنٹ اگر سمجھتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پرو امریکہ ہے، ڈو مور امریکہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں جاتے، اور کچھ لوگ نے کہا تھا خاص طور واشنگٹن میں کہ مت جاؤ، یہ موقع نہیں ہے، اوکرین میں جو امریکہ کر رہا ہے، رشیا کر رہا ہے وہ غلط ہے اور امریکہ برا مارے گا. مگر پھر بھی یہ گئے اور جا کے اس سے بات کریں گے
اور میرے خیال میں ہمیں واضح کر دینا چاہیے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کدھر ہیں. یہ ڈو مو کا ریلیشن شپ ختم ہو گیا ہے. یہ جو ایک برا شادی ہے اس کا طلاق ضروری ہے. مگر کون کہہ سکتا ہے یہ باتیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ پولیٹیشنز جو اس اپوزیشن میں نہیں، ایک ہی آدمی ہے جو کہہ سکتا ہے اور امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اور وہ ہے عمران خان. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہ کریں اور واپس ہم وہ ڈو مور پہ چلے جائیں تو پھر خداحافظی کریں اس ملک کا اور اس ملک کا نیشنل پریسٹیج اور نیشنل آنر. زبردست. اچھا ہلالی صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اسلامو فوبیا پر بات کریں گے، پھر دوسرا کوآپریشن پر بھی بات ہوگی. اس میں جو نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی جو ممبرشپ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے رشیا سے بات کرے گا، اس کا تعاون اس کو درکار ہے اس معاملے میں. آپ سمجھتی ہیں کوئی ایسا بریک تھرو ہو سکتا ہے اس پورے سینیریو میں؟ بالکل ہو سکتا ہے. پوٹن ایک ڈکٹیٹر ہے. پوٹن کا جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ ہولڈز، اور فری مین وہ چوز کر سکتا ہے. اور اگر ہم ٹھیک طریقے سے اپروچ کریں بالکل کہہ سکتا ہے. بھائی آخر امریکہ انڈیا کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے اگریمنٹ کے تحت اتنا انرچ یورینیم دے رہا ہے کہ جیسے میں نے شاید آپ کے ہی پروگرام پہ پہلے بھی کہا ہے، 25 نیوکلیئر ویپنز ہر سال امریکہ کے انرچ یورینیم سیل سے انڈیا اپنا انرچ یورینیم بچا کے بم بنا رہا ہے. ہم لوگوں کو ایکچولی سمیع صاحب میرے خیال میں ہمارے پاس 150 یا 200 بم جو بھی لوگ کہتے ہیں وہ کافی ہے ہندوستان کے لیے. تو مگر جو نیوکلیئر اسٹیل مل، دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں. ایک تو قصور کے تک یہ جو پائپ لائن جائے گا $2-3 بلین، یہ وہ دے سکتا ہے. اسٹیل مل کے بارے میں دے سکتا ہے. انڈسٹری آ کے وہ کیا کہتے ہیں اکنامک فری زونز میں وہ آ کے بنا سکتے ہیں. گیس ہمیں تھرو ترکمانستان کیا نہیں ہو سکتا ہے رشیا کے ساتھ. اور انشاءاللہ ان کے پاس ایک پورا ایجنڈا ہے. ہیلی کاپٹر انجنز، JF تھنڈر کے انجنز جو امریکہ نے ترکی کو کہا ہے تم پاکستان کو نہیں دے سکتے. بہت سارے چیزیں ہیں مگر ایک شرط پہ کہ ایک جینیون پالیسی شفٹ ہو. یہ پرائم منسٹر کے دماغ میں کچھ لوگوں نے بٹھا دیا ہے کہ آپ سب کے ساتھ آپ اتنا ہی اچھا ہو سکتے. بھائی یو کانٹ بی نیوٹرل. ایک ایشو ہے جدھر ایک کا پوزیشن غلط ہے. مثال کے طور پہ اوکرین میں یہ کیا کر رہے ہیں امریکہ نے گورباچوف کو کہا تم EU میں نہیں آ سکتے، تم نیٹو میں نہیں آ سکتے. اور پھر ساتھ ساتھ ہر جو نیٹو ملک ہیں ان کو کہا تم رشین سوویت ریپبلکس تھے انہوں نے کہا تم نیٹو میں آ جاؤ. تو روس نے کہا تو یہ کولڈ وار ختم نہیں ہوا ہے، یہ چل رہا ہے. تو ناؤ دے آر ری ایکٹنگ اور بالکل صحیح کر رہے ہیں وہ. اور تو پوتن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کر لو سینکشنز، میرے پاس کافی گیس ہے، کافی گولڈ ہے، کافی پیسے ہیں اور چین میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کر لو جو کرنا چاہتا ہے. میں رشیا کی سوورینٹی اور سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں کروں گا. تو یہ ہلالی صاحب وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہے وہ تو پھر اس پہ ایک مہر لگائے گا کہ اس خطے میں جو بڑا ایک الائنس بن رہا ہے جس میں رشیا اور جس میں چائنا شامل ہے، پاکستان بھی جو اس کے جو فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں اس کے طور پہ سامنے آئے گا. اور ڈیفینیٹلی اگر ہم امریکہ کو لوز کرتے ہیں تو بہت کچھ ہم چائنا اور رشیا سے گین کریں گے. تو پاکستان کے لیے تو یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم صاحب کا یہ تو ہر لحاظ سے ایک فائدے کی بات ہے. تو اس کو تو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن عین اس موقع پر یہ چند وہ سیاستدان جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اور ماضی میں 3 دفعہ یہ حکومتیں کر چکے ہیں، یہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ماحول اور میڈیا ان کے ساتھ مل گیا ہے اور یہ ایک انسرٹینٹی اس میں کریٹ ہو رہی ہے. رشیا کی خبریں کم آ رہی ہیں دورے کی، اور فلاں بندے نے چائے پی لی، فلاں بندہ اس کے گھر چلا گیا، فلاں بندہ ادھر آ گیا. یہ میڈیا تو اس پر لگا ہوا ہے ظفر ہلالی صاحب.
بالکل، بس آپ کہہ دیں کہ آپ کا ہر لفظ ظفر ہلالی نے کہا ہے آئی ول اسٹینڈ اپ اینڈ اون اٹ، تو اس کا مطلب کیا ہے صاحب؟ اس کا مطلب ہے who will right this imbalance جو آ گیا ہے، unthinking imbalance، یہ کون رائٹ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ، ان کا ڈیوٹی ہے بھائی۔ اگر ایسے ہی ہم چلیں، بلیو می، ہم یہ ڈو مور کا ایرا واپس آ جائے گا، اور ہر لحاظ سے جو اب گزرا ہے وہی واپس آ جائے گا۔ دیکھیے ہم نے امریکنوں کو آزما لیا ہے، خدا کے لیے یہ نہ کہیں آپ نے نہیں آزمایا ہے ان کو، آپ آزما لیا ہے ان کو۔ بن لادن کے سچویشن پہ، افغانستان کے اس پہ ہمیں جھوٹ کہنا، سینکشنز کرنا، عین وقت پہ ہمارا ایڈ، جنگ کے دوران، جنگ کے بیچ میں ہمارا ملٹری اسسٹنس کو سسپینڈ کر دینا، کہنا نہیں دیتے ہم، ہاتھ جوڑ کے ہم گئے، کیسے ہم لڑیں، تمہارے بیسس، تمہارے ٹریٹی آبلیگیشنز کرو، نہیں، آپ نے کیوں ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑا؟ دیکھیے خدا کے لیے، if you want to go back to that، یہ واپس جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ جانا چاہتے ہیں جائیں، خودکشی ہے، nothing else۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ کوئی آئے and to correct the balance، نہیں تو پرومسز پہ ہمارے لوگ کو، آپ کو میں کیا بتاؤں، اب آپ دیکھیں گے ایک ہیوج سکینڈل آ رہا ہے، میں نہیں آپ کو بتاؤں گا، آپ سمجھتے ہیں یہ جو الیکشنز ہوں گے، آپ تھوڑے دیکھیں کس قسم کے الیکشنز ہوں گے، آپ دیکھیں گے۔ ہلالی صاحب، میں کل بھی انشاءاللہ آپ ہمارے، میں معافی چاہتا ہوں، وقت ہمارے ساتھ پاس کم ہے، کل بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس پر ہم بات کریں گے، لیکن بڑی اہم بات کی ہے ہلالی صاحب نے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے اس سارے الائنس کے، اور یہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں عمران کی گورنمنٹ کو، تاکہ رشیا کے ساتھ جو بڑے معاہدے پاکستان کرنے جا رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ اجازت دیجیے، کل پھر اسی موضوع پر گفتگو ہوگی ہماری، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔